مومنوں اٹھا جنازہ باقر مظلوم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ ہمارے خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے تاریخ کی مناسبت سے میں آپ سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتی ہوں۔ آپ کا اسم گرامی محمد قرار پایا، کنیت ابو جعفر اور القاب باقر، شاکر اور ہادی وغیرہ قرار پائے۔ 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے درس ہے۔ آپ کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام اور مادر گرامی فاطمہ بنت الحسن تھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو خدا کے لیے دوستی اور دشمنی رکھے اور خدا کے لیے عطا کرے وہی کامل الایمان ہے۔ ہم اپنی دوستی خدا کے لیے اور ناراضگی بھی خدا کے لیے ہی کریں، اور اگر کسی کے ساتھ عطا و بخشش سے کام لیں تو وہ بھی خدا کے لیے ہی کریں، کیونکہ جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی باقی رہ جانے والا اور فائدہ پہنچانے والا ہے، اور اللہ کے لیے اپنے کام انجام دینا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور اس کی خوش قسمتی یہی ہے کہ وہ اس فانی دنیا سے صاحب ایمان جائے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صاحب ایمان مومن ہوتا ہے، خدا کے قریب ہوتا ہے، اور قربت الہی کا حصول ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ مومن نیکی کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، اور جانے انجانے اگر کوئی برائی ہو بھی جائے تو بارگاہ الہی میں اس کی رحمت و بخشش کا طلبگار ہوتا ہے۔ ناراض بھی ہو تو راہ حق سے نہیں بھٹکتا، اور اپنے ہر کام میں رضا الہی کو مد نظر رکھتا ہے۔ قرب الہی کی کوشش کے مختلف مناظر ہمیں ائمہ اطہار کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں، جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنی راتوں کو دعا و مناجات میں بسر فرماتے تھے۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ امام محمد صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے والد بزرگوار کا بستر لگاتا، آپ کے انتظار میں رہتا تھا کہ کب آپ آئیں، اور جب آپ بستر پر آ جاتے اور سو جاتے تھے تو میں اپنے بستر پر آ جاتا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بستر پر نہیں ہیں۔ میں آپ کی تلاش میں مسجد گیا، اس وقت سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ آپ مسجد میں تنہا سجدے کے عالم میں تھے۔ آپ کی آواز گریہ بلند تھی اور سجدے کے عالم میں اس طرح سے مناجات کر رہے تھے کہ پروردگارا، تو ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے، حقیقت میں تو ہی میرا پروردگار ہے۔ پروردگارا، میں نے تیری بندگی میں سجدہ کیا، خداوندہ میرا عمل کمزور ہے، اس کو 2 برابر کر دے۔ خداوندہ، جب تو اپنے بندوں کو محشور کرے گا تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما اور میری توبہ قبول کر لے۔ آپ نیک کام کرتے تھکتے نہیں تھے، لوگوں کی مدد فرماتے اور سخاوت سے کام لیتے تھے، مہمانوں کی خدمت کرتے اور تمام معاملات میں بردباری سے کام لیتے تھے۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کی حیات طیبہ سے درس حاصل کریں اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چل کر اپنے مستقبل کو سنوار لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔